مجھے جی مجھے کیا بولا تھا آپ نے ابھی؟ فراری صاحب آپ پچھلے ہفتے بھاگ گئے تھے نا مجھ سے، فرار ہو فراری گئے صاحب، تھے۔ اچھی بات. میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے. آپ اس طرح باتیں نہ کریں. اب میں آپ کو ادب اچھا سے لے کے آیا ہوں. میں آپ کو سلام کہتا ہوں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے. آپ میں ادھر شروع ہی سے آپ نے ادھر گالی دینا، بے احترامی کرنا شروع کر دی. فراری صاحب، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ بعد میں بھاگ آپ نے گئے تھے نا۔ کلپ بنایا تھا کہ میں نے بہت انتظار کیا حسن اللہ یاری کو. حسن اللہ یاری نے مجھے نہیں لیا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. میرے سامنے جو لوگ کال کرتے ہیں نا، ویڈیو کال، وہ سب کے چہرے آ جاتے ہیں. میں نے آپ کا چہرہ پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. تو آپ جو ہے نا، آپ اگر ابھی سے آپ کی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں اوکے، مررت آپ بالعیم بھی علماء یسبنی، کرام اس کو دفعہ میں نظر یا انداز کرتا اپنے ہوں. مخاطبین کو عرب طرح شاعر طرح کہتا ہے کے نا، مررت القابات بالعیم سے نوازتے یسبنی، ہیں نا۔ مررت بالعیم یسبنی دیکھیں مضیت ثم قلت تو لا یعنینی. اوکے، جی تم جی ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بہانہ نہ بنائے. میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ بات نہ کروں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم احسان سے اس کو سلام دو، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. اس کو بھائی صاحب کہہ دو کہ کیا حال چال ہے، وہ سامنے سے آپ کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیونکہ یہ پھر ڈرامہ شروع کر دے گا کہ اللہ یاری مجھ سے بھاگ گیا ہے. لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. لیکن اب آپ کی خدمت میں عرض ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہم آپ کو کپ پلاتے، چائے میں کپ پسند ہے نا آپ کو. لیکن آپ یہاں پہ نہیں ہیں، تو ہم آپ کا دور سے فقط سلام کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. اوکے. السلام علیکم من تبع الہدا، میں نے بھی تو سلام کیا، میں نے بھی تو سلام کیا آپ کو۔ اچھا، مجھ پہ وعلیکم السلام تو نے نہیں کہا نا، وہ جی کافروں تو والا جواب دیا. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جو جواب اللہ یاری صاحب۔ مسلمان کفار کو دیتے ہیں، اس نے وہ سلام کا جواب مجھے دیا. کوئی بات نہیں. اوکے، گالی پہ گالی. حضرت موسیٰ علیہ مجھے آپ سے السلام نے یہ توقع بھی کچھ سلام نہیں ہے کہا نا. تھا نا او بھائی، جب فرعون کے پاس گئے تھے۔ میرا اور آپ، ہاں فرعون میں فرعون نہیں ہوں. میں نے الوہیت کا ادعا نہیں کیا ہے. وہ بھائی، جب آپ پچھلے ہفتے یہاں پہ وہ ہکے بکے رہ گئے تھے 2 ہفتے پہلے، جب میں نے سورہ حجرات پڑھی تھی نا، آپ سے جب آپ کے امام کی وہ حالت ہے تو آپ سے توقع بھی کچھ اور نہیں ہے. اوکے. اب شروع کریں؟ ہاں، کب کبھی تو نہیں آئی آپ کو. جی بسم اللہ. اب شروع کریں؟ آپ اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بسم اللہ کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک دلیل لایا ہوں، اور اس پر گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ آپ بات کریں گے اور 10 منٹ میں بات کروں گا، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع کوئی بھی بتائیں. کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا، بات کاٹے گا نہیں کسی کی. ٹھیک ہے موضوع کیا اللہ ہے؟ یار صاحب؟ موضوع کیا ہے؟ میں صرف اور صرف ایک دلیل پہ بات کروں گا، وہ یہ کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اچھا، اب مزید. اہل تشیع حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے خلیفے مولا علی ہیں. اس حساب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو اس پر گزارش یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. اس کے باوجود خلفاء کی لسٹ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ آپ بتائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ جس کی امامت قرآن کی نص صریح، نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بقرہ 124 آیت. جس کی امامت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے.
اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا